والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. ٹھیک ہے، تو لفظ محسنہ کے ساتھ دیکھیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ تھی. لیکن یہاں میں شروع سے یہ بات کر دوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی تھی اور ایک صحابی کی بیوی تھی اور اللہ نے ان کے آنگن میں دو پھول کھلائے تھے، اور خاص طور میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بات سچ ہے کہ نبیوں کی اولاد بھی اگر بگڑنے لگے تو بگڑ جاتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا پسرے یوسف کا، پسرے نوح کا. نسب کام تو آتا ہے لیکن صرف نسب کام نہیں آتا. تو حضرت فاطمہ الزہرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف تھی اس نے مجھے تکلیف تھی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے قریب لائی گئیں تو کان میں آپ نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، اور جب دوبارہ دوسرے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا دی. وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد جب بات پرانی ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا اس دن کیا ہوا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ان کے تعلقات کتنے اچھے ہوتے تھے، اور ہماری ہی طرح یہ اگلی پچھلی باتوں کو یاد بھی کیا کرتے تھے. تو اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو لگا، یعنی آپ نے مجھے اس وقت کیا کہا کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، یعنی آپ نے دنیا سے اپنی رخصتی کی بات کی تھی، تو میں یہ سن کر رو پڑی. اور دوسری بار انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، اور اس بات سے میں خوش ہو گئی. کیا پتہ چلا حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. اولاد ساری ہی پیاری ہوتی ہے لیکن چھوٹی اولاد عام طور پہ ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے چھوٹی اولاد تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سب بچے فوت ہو گئے تھے سوائے فاطمہ کے، اور 6 ماہ کے بعد پھر یہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اللہ کے نبی کی وہ بات سچ ہو گئی کہ فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی. پھر آپ نے آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بھی کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کردار پہ جتنے جملے اور جتنے لفظ بھی میں بولوں گی اس کے بعد بھی میں یہی کہوں گی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آج کا یہ پارہ ہمارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر ہے کہ جنہوں نے تھوڑے میں کمی بیشی میں گزارا کر کے اپنے شوہر حضرت علی کو جو بالکل سفید پوشی کی زندگی بسر کرتے تھے کیسے اکاموڈیٹ کیا تھا، اور حضرت فاطمہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا. حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں ان خوبیوں میں بہت کچھ تو نبی کی تربیت کا اثر تھا. آپ دیکھیے کہ ایک ہی خاتون جس کا نسب اتنا خوبصورت ہو، ایک طرف سے باپ نبی اور نانا کون ہے سوچئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جن کو آپ کیا کہیں گے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی. یعنی خون کا اثر تو جاتا ہے نا، ایک ایک طرف سے آپ کا نسب اور آپ کی تربیت اللہ نے بہترین حالات اور ماحول میں کرائی تھی، لیکن فطری طور پہ بھی بہت شرم و حیا والی تھی. ایک موقع پہ اپنی ایک دوست کو بلا کر کہتی ہیں کہ میں ایک بات سوچتی ہوں تو میں بہت دکھی ہوتی ہوں کہ مرنے کے بعد جو فوت ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے حد و حال نظر آنے لگتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کی میت ہے کہ مرد کی. تو جو ان کی دوست تھی اس نے کہا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی، اور وہ کیا ہے کہ وہ مرنے والے کی چارپائی کے ارد گرد پہلے چھڑیاں لگاتے ہیں، یعنی 4 sticks، اور اس کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر عورت ہے کہ مرد ہے. کہنے لگی میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب میں مروں گی تو تم نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے، اور میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کہیں دن میں کوئی مجھے کوئی دیکھ نہ پائے. اور کہا کہ میرے غسل میں تم اور میرے شوہر حضرت علی کے سوا کوئی نہ شامل ہو. باحیا خاتون تھی. روایتیں تو بہت ساری معروف ہیں لیکن آج ہم اس فاطمہ کا نام تو لیتے ہیں.
ہم ان کے نام پر بہت کچھ کہتے اور سنتے تو ہیں، لیکن کیا آج کی عورت واقعی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح ایک خاندانی عورت ہے؟ خاندانی عورت پہچانی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہونا یہ ان کے اعلیٰ خاندانی ہونے کا ایک اظہار تھا۔ پھر قریش سے تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہترین طریقے سے چنا۔ ان کے بارے میں کچھ اشعار ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں جو مختلف باتیں کی تھی، تو اس میں سے کچھ اشعار فارسی کے ہیں جس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ حضرت مریم کی ایک عظمت ہے، اور وہ کیا کہ وہ حضرت علی عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کی والدہ ہیں، سب جانتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق عصمت کے مقام پر فائز صرف ایک ہستی سے ہے، مگر فاطمہ کی شان تو دیکھیے کہ ان کو یہ شرف 3 طرح سے حاصل ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار ہیں، دیکھیے ذرا آپ بھی، یعنی کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی بھی بڑی شان ہے، پر وہ تو ایک نبی کی ماں ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہے، کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین۔ سلائڈز کو چینج کیجئے ساتھ، کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے جو اگلے پچھلوں تمام کے امام ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مردہ عالم کے اندر آ کر ایک روح پھونک دی، اس جہاں کے اندر ایک نیا اور تازہ آئین اور دین لے کر آئے اور اس کے ذریعے بشریت کو زندہ کیا، یہ تو نبی مکرم ہی کی شان ہے۔ تو پہلی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ سچ ہے، باپ کا اثر ہوتا ہے، ان کا اثر بھی ہوتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے جو اگلے پچھلوں تمام کے انبیاء ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مردہ عالم کے اندر ایک روح پھونک دی، اس جہاں کے اندر ایک نیا اور تازہ آئین اور دین لے کر آئے اور اس کے ذریعے بشریت کو زندہ کیا، یہ تو نبی ہی کی شان ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ اپنی مثال آپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 صحابہ کی ماں حضرت حسن اور حسین جن کے نام ہے بنا دیا، کہ جنہوں نے حق و باطل کے مارکے میں اپنی جان دینا گوارا کر لی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ کربلا کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ آج کی ماں کے لیے ایک پیغام ہے، اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوں گے۔ ماں اگر مریم جیسی پاک دامن ہوگی تو بیٹا عیسیٰ جیسا ضرور ہوگا۔ اصل بات ہے کہ ماں کیسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو چننا ہوتا ہے، جن سے وہ کام لینے ہوتے ہیں نا، ان کو بہترین طریقے سے اسباب بھی دیتا ہے، اور فطری طور پہ ان کے اندر کچھ عزت بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہیں، بچپن سے جوانی تک نبی کے سائے رحمت میں رہتی ہیں، بہترین تربیت پا گئی، اور جب شادی ہوئی تو شوہر کون سے ہوئے؟ جو اپنے سسر سے تربیت پا چکے ہیں۔ ہمارے کلچر میں عام طور پہ لڑکیاں ماں باپ کے گھر میں اچھی ہوتی ہیں، ماں باپ بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں بچیوں کو پالتے ہیں، اور جب چھوٹی سی عمر میں ان کی شادی کرتے ہیں تو کبھی کبھی سسرال میں جا کر بچیاں بدل جاتی ہیں، کبھی شوہر اچھا نہیں ملتا، نیک بچی ہے لیکن شوہر کی نظریں پاک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ وہ خوش قسمت ہے، ایک طرف باپ کی تربیت اور ایک طرف شوہر کی۔ یہ آپ میں سے جس کو نیک شوہر ملے ہیں نا، وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ کتنی کمیاں تو آپ کے شوہر آپ کی دور کر دیتے ہیں اگر وہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر ماں ہو خدیجہ جیسی کہ جو دکھ سکھ کی ساتھی تھی، تو دنیا کے کاموں میں بھی حضرت فاطمہ بہت ماہر تھی۔ میں حضرت فاطمہ کی زندگی آپ کو اس لیے بھی زیادہ بتا رہی ہوں کہ آج ہماری بچیاں دنیا کی تربیت سے بھی گئیں۔ آج ہماری بہو بیٹیاں خاندانی ہونے کے باوجود ان کو خاندان بنانے نہیں آتے۔ یعنی آج کے پورے پارے میں ہم خاندان میکنگ کی بات کریں گے کہ کیسے حضرت فاطمہ، جن کو اللہ نے کئی القاب دلوا دیے مختلف لوگوں کے ذریعے، کہیں ان کو سیدۃ النساء، یعنی ان کے نام لکھیے ذرا، سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، پھر اسی طرح ان کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا گیا، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، بدع کہتے گوشت کا ٹکڑا، فلیش، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی اطاعت اور فرما برداری تھی
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کے حق کے مطابق مانا بھی اور جانا بھی، اپنے باپ کے مقام کو بھی پہچانا، کبھی حکم عدولی نہیں کی۔ بچیاں ماں باپ کے ساتھ کئی لاڈ کر لیتی ہیں، کبھی کبھی کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے بچپن سے جوانی میں کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستایا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے سلیپ اوور پہ جانے دیں، اور میری تو پارٹی ہے، اور مجھے تو ٹرپ کے ساتھ جانا ہے۔ جو دیا لے لیا، جو پہنایا وہ پہن لیا، کبھی ضد نہیں کی یہ پہنوں گی کر وہ نہیں پہنوں گی۔ اللہ کے نبی ذرا سی غلطی ان کی کوئی دیکھتے تو ان کو فوراً ٹوک دیتے تھے، حالانکہ بڑی لاڈلی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت فاطمہ نے کوئی اسی طرح کی بچیوں والی 19-20 کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈرو، ادی فریضۃ ربک، اپنے رب کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتی رہو۔ اس کے بعد دوبارہ نہیں کہنا پڑا باپ کو۔ اچھی بیٹیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، لیکن اچھی بیٹیوں کے پاس وقت کہاں ہے اچھی باتیں سننے کا؟ وہ تو اس وقت بھی نہ جانے کس دنیا کی درسگاہ میں بیٹھی، یا کس شاپنگ مال میں بیٹھی، یا کس پارلر میں بیٹھی اپنے ظاہری حسن کو چمکا رہی ہوں گی۔ بچیوں کی طرح، بچوں کی طرح حضرت فاطمہ کی زبان پہ ایک دفعہ سلینگ سا ورڈ آ گیا، میں وہ ورڈ نہیں بولنا چاہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ تو اے ملی اے ملی اے ملی، اے فاطمہ اچھے کام کر، اچھے کام کر، اسے عمل لکھیے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو روکے۔ یہ جو آج نیا ہی کوئی اصول نکل آیا نا، بچوں کو روکو نہیں، ٹوکو نہیں، یہ سائیکولوجیکلی ویک ہو جائیں گے، یہ کمزور ہوں گے، کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے، غلط ہے۔ آپ بچوں کو سر پہ چڑھانے کے بعد پھر کیا کریں گے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو صرف فاطمہ سے محبت تھی بچوں میں، غلط ہے۔ آپ کو سب سے محبت تھی، بلکہ آپ کی ربیبہ جو حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے بیٹیاں تھیں، ان سے بھی اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، ہاں لیکن فاطمہ سے محبت زیادہ تھی۔ ازواج بہت سی تھی لیکن عائشہ سے محبت فطری تھی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان کو ملتے، تاکہ آخر تک اس کا لمس محسوس کر سکے۔ اور جب وہ فارغ ہو گئی ہر چیز سے تو پھر ان کو ان کے گھر میں ڈال دیا۔ اور اگر فاطمہ کی شادی سن لیں، ابھی آیتیں آنے لگی ہیں نکاح کی، ابھی سمجھ لیجئے، اتنی لاڈلی، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، اور وہ عورت کے جس کے نام اگر آپ جمع کر لیں تو آپ کی ڈکشنری ختم ہو جائے کہ فاطمہ کے اتنے نام تھے۔ جی، خوبیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ان کے نام تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا نسب دیا تھا تو اس کے ساتھ ان کو اچھی عادات بھی دی تھی۔ کہنے والوں نے حضرت فاطمہ کے 8-10 لقب دیے، میں صرف جلدی سے بول دیتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے دل میں محسوس کیجئے اس محبت کو جو میں اپنے دل میں ایک فطری طور پہ حضرت فاطمہ سے محسوس کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں ہم سب امتی ہیں نا، امتیاں ہیں نا ہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے باپ والی محبت محسوس ہوتی ہے نا، تو کیا پھر اس محبت کے بعد ہمارے دل میں فاطمہ کے ساتھ اپنی بہن والی محبت نہیں آتی؟ سوال کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، کیا مجھے کبھی اپنی بہنیں یاد آتے آتے فاطمہ بھی یاد آئیں؟ اور کیا کبھی میں نے اپنی بہنوں کے رنگ روپ اور ان کے کپڑے لتے اور ان کی چیزوں کو کاپی کرتے ہوئے دیکھا یا سوچا کہ فاطمہ بھی دیکھو ذرا وہ کیا پہنتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ سر آسمان نے فاطمہ کے بال نہیں دیکھے، بولے آسمان کے نیچے کبھی دوپٹے کے بغیر نہیں جاتی تھی، اپنے جسم پہ اوڑھنی کو ایسے اوڑھتی تھی کہ جسم کا کوئی حد و خال دکھے نا۔ آج میں اور آپ کیسے حضرت فاطمہ کی محبت کے نعرے لگائیں؟ ہم کیسے ان کے گن گائیں؟ خاندانی عورتیں ایسی نہیں ہوتی کہ باہر چلتے پھرتے ہر ایک ان کو دیکھے، مرد بھی دیکھیں، ڈرائیور بھی دیکھے، مالی بابے بھی دیکھے، اور اللہ کی بنا گرمیوں میں پتلی اور اجلی ٹانگیں بھی دیکھیں، اور چپکے ہوئے پجامے بھی دیکھے۔ فاطمہ پہن سکتی تھی؟ آج سوال کیجئے خود سے، کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا اس حال ولیے میں دکھ سکتی تھی جس میں آج کی بچی اور ماں اور عورت ہے؟ کیسے اللہ نے ان کو فطری طور پہ حیات دی تھی؟ اور نوٹ کرنا چاہے تو کر لیں کہ اللہ کے نبی کی نبوت کے دوسرے سال یہ پیدا ہوئی تھی، جس وقت عمر مبارک 41 ایئرز کی تھی۔ حضرت خدیجہ کی یہ بیٹی تھی۔ فاطمہ لفظ کیا ہے؟ فتم سے، فتم کہتے ہیں باز رکھنا، تو فاطمہ لفظ کی وجہ تسمیہ نمبر 1 باز رہنے والی، کس سے؟ دنیا کی محبت سے پاک، عیش و عشرت کو کبھی قریب نہ آنے دیا، برائیوں اور عیبوں کو جہاں تک ہو سکا نزدیک نہ آنے دیا، اور اطاعت رب اور پیروی رسول کی خاطر خود کو دنیاوی راحت سے، تن آسانی سے اور عیش و عشرت سے باز رکھا۔
تنگی اور تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کرنے والی فاطمہ، لہو و لعب کو اپنے سے دور رکھنے والی فاطمہ، اللہ کے دین کو اپناتے ہوئے ہر اس چیز سے پیچھے ہو گئی کہ جو اللہ کو ناراض کر دے، کیوں نہ رضی اللہ عنہا ہو۔ دیکھیں صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہو، جو گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں، ہو کی ضمیر مذکر کے لیے اور عورت کے لیے ہا، ہو، ہا، ہما، ہم، ہمنا، ہیا، حتا۔ تو جب آج بار بار میں بولوں گی تو نوٹ کیجئے گا رضی اللہ عنہا۔ بہت سارے لوگ یہ مغالطہ کرتے ہیں، اسی لیے بتا رہی ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کی کنیتیں اور ان کے القابات میں ایک زہرا، چہرہ مبارک بہت سفید اور چمکدار تھا، حسین تھی، اس لیے لوگ ان کو زہرا کہتے تھے۔ پھر ان کا ایک اور نام ہے زکیہ یا زاکیہ، بہت نیک تھی۔ زکی کہتے ہیں جینیس کو، انگلش میں جینیس، بہت عقل مند۔ حضرت فاطمہ پاک سیرت تھی، اس لیے ان کو زاکیہ کہتے تھے۔ پھر ان کا ایک نام ہے راضیہ، جس کو آپ رضیہ کہتے ہیں نا، وہ رادیہ، دوات سے پڑھیں گے تو رادیہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ سے راضی رہتے تھے، آپ کا لقب تھا، تو یہ راضی رہنے والی، یعنی آپ راضی ہیں تو آپ کی بیٹی رادیہ، مراد وہ عورت جو ہر حال میں اللہ سے خوش رہے۔ ذرا میں بھی تو اپنا محاسبہ کروں، آج تو مجھے آئینہ دیکھنا ہے، واللہ آئینہ دیکھنا ہے، کیونکہ گھر بہت ٹوٹ رہے ہیں، آج گھروں میں بے چینی ہے، آج ماں باپ بیچارے اکیلے بیٹھے ہیں، بچے اکیلے ہیں، آج وہ بڑھاپے میں پانی پلانے والی مثالیں فٹ نہیں ہو رہی، آج وہ جو کہتے ہیں کہ ہے اولاد نہ ہوئی تو بڑھاپے میں اکیلے بیٹھے رہیں گے، آج بھی اکیلے ہی بیٹھے ہیں، 6 بچے ہیں یا 4 ہیں یا 3 ہیں، وہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے میرے آشیانے میں، یعنی ہم نے دعائیں جب مانگی نا اپنے بچوں کی کامیابیوں کی تو اتنے گل کھل گئے کہ کہیں جگہ نہ ملی میری آشیانے کو۔ آج وہ دولت دے سکتے ہیں، آپ کو ڈالرز وائٹ سے بھیج سکتے ہیں، پاؤنڈز بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کو گوچی کا پرس بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کو مارکس اینڈ سپنسر کے سویٹر بھیج دیں گے، لیکن ان کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک قصہ سنایا تھا آپ کو، ایک عرب شخص نے جو خود بھی کروڑ پتی تھا اپنے بیٹے پہ مقدمہ کیا کہ مجھے ہر ماہ کچھ چیز کچھ اپنے ہاتھ سے لا کر دے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا، تو انہوں نے کہنے لگا ایک ریال۔ تو وہ جو وزیر، وہ جو بھی تھے، کہہ لیجئے کہ جو کچھ بھی تھے وہاں عدالت میں ہوتے ہیں وکلا اور جج، وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ نے ایک ریال کے لیے مقدمہ کر دیا، وہ مقدمہ جیت گیا۔ تو بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ 1 ریال آپ نے کیا کرنا تھا؟ کہا مجھے 1 ریال نہیں چاہیے، اسی بہانے ہر مہینے ایک دفعہ آ کے میرے اپنے ہاتھ سے مجھے دے گا، میں اس کی شکل تو دیکھوں گا۔ آج امت مسلمہ کا خاندان بکھر رہا ہے، میں آپ کو درد کے ساتھ کہوں گی، اور میرے میں اس میں بہت درد ہے۔ آپ میں جو نئے لوگ ہیں ان کو نہیں میرا پتا، جو سنتے ہیں، جن کو ہر وقت ان چیزوں کے ساتھ عذب ہے، ان کو پتا ہے کہ میرا پیشن کیا ہے، میرا گھر میری جنت، ہوم سویٹ ہوم، میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر۔ اس لیے کہ اگر میرے گھر میں سکون نہیں ہے، میں آپ کو سکون کیسے دوں گی؟ اگر میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں، میرے شوہر سے اچھے نہیں، تو میں دنیا کو سکون کیسے دوں گی؟ میں اس وقت پڑھا سکتی ہوں اتنے سکون سے؟ آپ کے اندر اطمینان ہوگا تو آپ اطمینان دیں گے، آپ کے اندر بے چینیاں ہوں گی تو بے چینیاں دیں گے۔ آج کی ماں پریشان ہے معذرت کے ساتھ، آج کا باپ اکیلا ہے، مجھے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے ان ماں باپ پہ، ساری زندگی بچوں کی دنیا بناتے رہے اور اب بچوں کی دنیا تو بن گئی پر وہ بچے آپ کے پاس نہیں رہے، بچے آج آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہے۔ آج پورے پارے میں، بلکہ خاص طور پہ ابھی شروع میں آ جائے گا بھی آیتوں کے ساتھ، آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ اس کو، کہ ایک خاندانی نظام، آج بلکہ میں اگر آپ کو ساتھ ہی دے دوں نا تو آج کے پارے میں جو مین تھیم ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ خاندانی نظام۔ اسلام اس خاندان کے بارے میں کتنا سینسٹیو ہے، کیونکہ خاندان ایک فیکٹری ہے، نسلیں پروڈیوس ہوتی ہیں۔ میری نظر میں گھر کی تعریف کیا ہے؟ نسلیں پیدا کرنے والا کارخانہ۔ ہم نے ایک سیمینار کیا تھا 2 دن کا، آج سے کئی سال پہلے، جس میں نکاح A to Z اس کا ٹاپک ہے، آج بھی ایپ سمیت اور بھی جگہوں پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو وہاں کے پہلے جملے شاید یہ تھے کہ اسلام گھر کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کیا ہے؟ فیکٹری ہے، یا آپ کا گھر ایک فیکٹری ہے۔ کیا ادھر بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور بچے ہی تو نسل ہے، یہی تو امت ہے۔ خاندانی زندگی کے اصول اور ضوابط آج اس پورے پارے میں آپ کو دیتی رہوں گی۔
آیتیں بھی آئیں گی، وہاں بھی آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں تو ہم حضرت فاطمہ کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح بیٹیاں ہوں۔ آج کی ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، اور آج کی جوان بیٹیوں کو اپنی ماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری دشمن نہیں ہے، یہ اگر ہمیں کوئی اچھی بری بات سے ٹوکتی ہیں تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کا ایک لقب بتول بھی ہے، بڑا مشہور ہے، قرآن میں کہیں لفظ موجود ہے بتول؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورت مزمل میں کٹا ہونا۔ بتول کہتے ہیں وہ جس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، کٹی ہوئی، ہر لفظ میں۔ آج کی بچی کہتی ہے ہر پلیٹ فارم پہ میرا نام ہو، ہر جگہ مجھے چٹ چیٹ کرنی ہے، میرے سبسکرائبر، میرے نام کے چینل، میرا سوشل میڈیا، میری ٹک ٹاک۔ وہ حضرت فاطمہ کا سارا سوشل میڈیا کٹ آف تھا۔ رب سے جڑنے کے لیے کبھی کبھی ان چیزوں سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ آج ہم سب سے جڑے ہوئے اور گھر سے نہیں جڑے ہوئے۔ ماں نہیں اچھی لگتی، باقی سارے اچھے لگتے ہیں ہمیں، معاف کیجیے۔ اور شادی کے بعد وہ ساس بیچاری جو اتنے لاڈ دے کر، اتنے چاؤں اور ارمانوں سے ہمیں بیاہ کے لاتی ہے، بہو کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ آج کی بچی چاہتی ہے کہ ماں بیٹے کو پیدا کرے اور فوت ہو جائے، خوشی ہوتی ہے، مبارک دیتی ہیں اس لڑکی کو عورتیں، اور دوسری جس کی ساس نہ ہو۔ کبھی اپنے لاڑ خود کرنے پڑے، اور جو ماں نے آپ کی بری بنائی اور جو کچھ کیا اس کو دیکھیے تو سمجھے۔ اور یہ جو ہینڈسم شوہر آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اگر آپ کی ساس اپنے بیٹے کو اچھے ادب اخلاق نہ سکھاتی تو آج آپ کا شوہر اتنا بادب نہ ہوتا، وہ آپ کو گالی بھی دے دیتا، بدتمیزی بھی کرتا، ہاتھ بھی اٹھاتا۔ یہ اس ماں نے اس کو روک ٹوک کیا ہے، وہ فجر پہ اٹھ کے اس کو قرآن سکھاتی تھی، پڑھاتی تھی، اس نے اس کو حفظ کرایا۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کردار بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس طرح ان کو ام الحسنین بھی کہتے ہیں، دو حسنوں کی ماں، یعنی حضرت حسن اور حسین سے نسبت۔ اسی طرح ان کو ام الائمہ بھی کہتے ہیں، یعنی ماؤں کی ماں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ماں ہی تھی، کتنے مختلف طریقوں سے اللہ نے ان کو رکھا۔ پھر اسی طرح ام الہاد، ہدایت پائے ہوں کی ماں، اور اس سے مراد بھی آپ کی اولاد کے ہی ہدایت کی طرف آنا ہے۔ اور اس طرح بہت کچھ ہے، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن صرف میں آپ کو فیل کرانے لگی ہوں کہ آج کی بیٹی کو رول ماڈل لیڈی ڈیانا نہیں، اور باہر کی ہیروئنیں نہیں، اور گلوکارائن نہیں، اور میوزیشنز نہیں، اور ان کو دنیا کے وہ جو ماڈل بن بن کر اپنی چال کو جانوروں والی چال کر کے دکھانے والی لڑکیاں، عورتیں نہیں بنائیے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں،